اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین فاصدع بما تؤمر، بس آپ جہری دعوت دیں ساتھ اس کے جو تؤمرو آپ کو حکم دیا گیا ہے، واعرض اور آپ منہ موڑ لیں عن المشرکین مشرکین سے۔ فاصدع بما تؤمر، فاصدع کا مطلب ہے کہ اب علانیہ دعوت کا کام شروع کریں، بلند آواز سے دعوت دیں۔ اصل میں صاد دال عین کا لفظی مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے الگ الگ کر دینا، جدا کر دینا۔ عربی زبان میں سر درد کو صداع کہتے ہیں، صداع، صاد دال الف عین صداع۔ ایسے لگتا ہے جیسے سر پھٹ رہا ہے، جیسے سر الگ الگ ہو رہا ہے۔ تو صاد دال عین کا مطلب الگ کرنا، جدا کرنا۔ تو اس میں گویا کہ مفہوم ہے کہ آپ جدا کر کے، الگ کر کے، بلند کر کے اپنی دعوت دیں۔ تو فاصدع بما تؤمر، تو آپ بلند آواز سے دعوت دیجئے ساتھ اس کے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے آپ پوشیدہ دعوت کا کام کر رہے تھے، پہلے آپ گھر گھر جا کر اور آپ خفیہ دعوت دے رہے تھے، کیونکہ نئی نئی دعوت تھی، مخالفت زیادہ تھی، تو شروع میں آپ نے خفیہ دعوت کا کام شروع کیا ایسے لوگوں پر جن پر آپ کو اعتماد زیادہ تھا، جن سے آپ کی دوستی زیادہ تھی نبی بننے سے پہلے، اپنے رشتہ داروں کو، اور آپ نے اپنے قریبی دوستوں کو خفیہ دعوت دی۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب علانیہ دعوت دیں، کیونکہ دعوت وہ خفیہ بھی ہوتی ہے اور علانیہ بھی ہوتی ہے۔ اکٹھی بھی سب کو دعوت دی جاتی ہے اور الگ الگ بھی دعوت دی جاتی ہے، ایک ایک بندے کو بھی دعوت دی جاتی ہے اور اکٹھے ایک مجمع کو بھی دعوت دی جاتی ہے۔ تو اب آپ نے علانیہ دعوت دینی ہے۔ علانیہ دعوت دینا ظاہری بات ہے، یہ خفیہ دعوت دینے سے بہت مشکل کام ہے۔ تو یعنی اب علانیہ دعوت دیں، اور علانیہ دعوت کے نتیجے میں مخالفت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ جو مخالفت بھی ہوگی، اب اس مخالفت کو برداشت بھی کرنا ہے، اللہ کے لیے صبر اور حوصلے سے دعوت دینی ہے۔ تو جب ضرورت ہو تو تب اکیلے اکیلے شخص کو دعوت دی جاتی ہے، الگ دعوت دی جاتی ہے، خفیہ دعوت دی جاتی ہے، جب ضرورت ہو تب علانیہ دعوت دی جاتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں تو سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے میں حضرت نوح علیہ السلام جب انہوں نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی تو انہوں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے کتنی محنت کی دعوت دینے میں، اور کس طرح انہوں نے علانیہ دعوت بھی دی، اور کس طرح انہوں نے خفیہ دعوت بھی دی، کس طرح انہوں نے اکٹھے لوگوں کو بھی دعوت دی، کس طرح انہوں نے اکیلے اکیلے کو بھی دعوت دی، جلوت میں بھی دعوت دی، خلوت میں بھی دعوت دی، کتنی تگ و دو کی انہوں نے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ نوح میں اللہ ان کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، کہ اے اللہ پھر میں نے اپنی قوم کو انہیں بلند آواز سے پکارا، علانیہ دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے انہیں علانیہ دعوت بھی دی، پھر میں نے انہیں خفیہ دعوت بھی دی۔ تو ہر قسم کی دعوت دینے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے حالات ہیں۔ اصل میں دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بندے پر اپنی بات پہنچا دینی ہے اور کسی پر دعوت تھوپ دینی ہے، ٹھونس دینی ہے، بس اپنا میسج کنوے کر دینا، نہیں، جیسے کوئی چیز سر سے بوجھ اٹھا کر کسی دوسرے پر ڈال دی ہے۔ دعوت اصل میں ایک پروسیس ہے جس میں اگلے بندے کے دل میں اپنی بات اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے حکمت کی بھی ضرورت ہے کہ حکمت کے ساتھ بات کی جائے۔ کبھی اکیلے اکیلے سے بات کرنی پڑتی ہے، ایک ایک شخص پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور کبھی
مجموعوں میں جا کر بات کرنی پڑتی ہے، اس میں پھر لومۃ لائم اور ان چیزوں سے پھر انسان نہیں ڈرتا، پھر اللہ کے لیے پھر وہ ساری قربانیاں پھر وہ دیتا ہے۔ مد مقابل کیسا ہے اس کے مطابق دعوت دی جاتی ہے، کوئی مالدار ہے اس کے مطابق، کوئی غریب ہے اس کے مطابق، کوئی انٹلیکچوئل ہے اس کے مطابق، کبھی کس طریقے سے بات کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی کس طریقے سے بات کو پیش کیا جاتا ہے، 10 طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن میں ہر مثال کو پھیر پھیر کر بیان کیا، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، اس وقت نصیحت کریں جب نصیحت کرنا فائدہ دے۔ اب ایک بندہ کسی وقت غصے میں ہے، وہ کسی سے لڑ رہا ہے، ہم پہنچ جائیں اس کو دعوت دینے کے لیے، تو دعوت دینے میں اس کو دعوت دیں گے، وہ کیا پتہ وہ دعوت وہ عام حالت میں دعوت قبول بھی کر لے، اس وقت وہ ممکن ہے کہ وہ کوئی اول پھول بک دے۔ تو دعوت دینے میں ایک تو حکمت، دوسرا خیر خواہی، یعنی دعوت دینے میں اصل مقصد اپنی بات اگلے پر ٹھونس دینا، اپنا میسیج اگلے بندے پر بس کنوے کر دینا، یہ اصل مقصد نہیں ہوتا۔ اپنی ہار جیت آج کل ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی بس ہم اگلے بندے کو کسی طرح ہرا دیں، اگلے بندے کے پاس بس بات وہ نہ کر سکے، میں ایسی بات کروں کہ اگلے بندے کو جواب بھی نہ آئے، بھی اگلے بندے کو جواب نہیں آئے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ سے بات کرنا بند کر دے گا، تو آپ کا تو دعوت کا مقصد ختم ہو گیا۔ دعوت تو تب ہے جو دعوت چلتی رہے، تو اس کے لیے حکمت، اس کے لیے پھر خیر خواہی، اگلے بندے کو یہ اگر احساس ہو جائے کہ دعوت دینے والا اس کا خیر خواہ ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، یہ ایک ایسی دکھتی رگ ہے کہ اگر اس کو آپ چھیڑ دیں تو اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ کی بات سننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دیں حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور پھر اچھی نصیحت یعنی خیر خواہی، اس انداز سے بات کی جائے کہ اگلے بندے کے دل میں گھر کر جائے، اگلے بندے کو احساس ہو یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرے فائدے کی بات کر رہا ہے، نہ کہ میں کوئی جیتنا چاہتا ہوں اور میں نے اگلے بندے کو مناظرے میں ہرانا ہے۔ آپ اگلے بندے کو مناظرے میں ہرا تو دیں گے لیکن اس کے دل میں آپ کی بات نہیں اترے گی، وہ آپ کے بات کرنے سے، آپ سے بات چیت کرنے سے ہی گریز کرنا شروع کر دے تو فائدہ، آپ نے تو چپ تو کروا دیا ہے، ایسا چپ کروائیں کہ اس کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو، تو ایسا اگر تو پھر اس کا فائدہ ہے۔ اور پھر جہاں ضرورت پڑے پھر وہاں جدال بالاحسن بھی کرنا پڑتا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت جاری تھی، تو اللہ فرماتے ہیں اب علانیہ دعوت دیجیے۔ اچھا، دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ دعوت اپنی کوئی اہمیت جتانی ہے کسی کے سامنے، اپنی کوئی فضیلت بتانی ہے، کوئی اپنے آپ کو فائدہ دینا ہے، کوئی اپنی ذات کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، نہیں، دعوت دینی ہے اس چیز کی جو اللہ نے حکم دیا ہے، فاصدع بما تؤمر، بس علانیہ دعوت دیجیے ساتھ اس کے جو آپ کو حکم دیا گیا، جو آپ کو حکم دیا گیا، جو کچھ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے اس کو اب علانیہ آگے پہنچا دیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو دعوت کے طریقے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، 3 طریقے، حکمت اور خیر خواہی، اور اگر جدال کرنا پڑے، بحث و مباحثہ کرنے پڑے تو احسن طریقے سے، اس میں بھی ادعو الی سبیل ربک، دعوت دیں اپنے رب کے رستے کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سورہ احزاب میں وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ دعوت دینے والے تھے اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے، آپ اپنی ذات کی طرف لوگوں کو بلانے والے نہیں تھے، اپنے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہوتے، اپنی کوئی شان بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اصل مقصود اللہ کا میسیج، اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہوتا ہے، تو دعوت الی اللہ ہوتی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، تو فاصدع بما تؤمر، بس آپ علانیہ دعوت دیجئے ساتھ اس کے جو آپ کو حکم دیا گیا، جو آپ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، اس کو اب آپ نے
خفیہ دعوت دینے کے ساتھ اب وہ آپ نے علانیہ طور پر بھی آگے پہنچانا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ خفیہ دعوت میں بھی مخالفت ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے، علانیہ دعوت میں زیادہ مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تدریج کے ساتھ، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے علانیہ دعوت کا حکم ہے، جب علانیہ دعوت ہے تب پھر مخالفت زیادہ ہوگی، لوگ باتیں بھی بنائیں گے، لوگ برا بلا بھی کہیں گے، گالم گلوچ بھی کریں گے، اور ہاتھ اٹھانے تک بھی، ہاتھوں کے استعمال پر بھی لوگ بھی چوکتے نہیں ہیں، آہستہ آہستہ قتل و غارت تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ موڑ لیجئے مشرکین سے، منہ موڑ لیجئے مشرکین سے، اس سے مراد یہ نہیں دعوت نہیں دینی۔ اگر منہ موڑ لینے سے مراد ہم یہ لے لیں دعوت نہیں دینی، پھر تو کام ہی آسان ہو گیا۔ منہ موڑ لینے سے کیا مراد ہے؟ ان کی جو مخالفتیں اور ان کے الزامات درگزر کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ آپ باتوں کو محسوس کرنے بیٹھ جائیں، باتوں کو محسوس کرنے بیٹھ جائیں گے، دعوت ہی نہیں دے سکیں گے۔ تو صبر اور حوصلہ۔ اور اب یہ جو الٹی سیدھی بکواسات کریں گے، الٹے سیدھے القابات، آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو ساحر جادوگر کہا گیا، کون سا الزام ہے جو آپ پر نہیں لگایا گیا؟ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کی گئی، تو آپ کو تکلیف دینے کے لیے مذمم کہتے تھے، جس کی مذمت کی گئی، ولیعاذ باللہ کیا کیا آپ کو ابتر کہ جی آپ کی جڑ کٹ گئی ہے، اب آپ کی اولاد نہیں ہوتی، لڑکا نہیں ہوتا، اولاد ہو تو پھر آگے اولاد نسل نہیں چلتی، جو الزام لگا انہوں نے لگایا۔ تو فرمایا کہ اب آپ نے صبر اور حوصلے کے ساتھ اب آپ نے برداشت کرنا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ موڑ لیجئے مشرکین سے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا بے شک ہم، کفیناک ہم کافی ہو جائیں گے کا آپ کو، المستہزئین مذاق اڑانے والوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ علانیہ دعوت دیں، اب علانیہ دعوت میں مقابلہ ہوگا، رد عمل آئے گا، اب اس رد عمل کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ اگر آپ اسی کو دل لگا کے بیٹھے رہے تو پھر دعوت کا کام تو آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ کو پچھلے نبیوں کو بھی آزمائشیں ہوئیں، تکلیفیں ہوئیں، آپ کو بھی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، آپ کو اعراض کرنا پڑے گا۔ باقی اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ جو مرضی کر لیں، یہ ایک طرف آپ کو صبر اور حوصلے کی دعوت ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ بھی ہے کہ جو لوگ مذاق اڑانے والے ہیں ان سے نمٹنا ہمارا کام ہے۔ ہم آپ کو ایسے بے یاروں مددگار چھوڑیں گے نہیں۔ ہم وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم کے مطابق آپ صبر کیجئے، آپ ہماری نظروں کے سامنے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے پل پل سے باخبر ہیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن آپ کو بھی صبر اور حوصلے سے کام لینا ہے، آپ کو بھی اعراض کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی مذاق اڑانے والا ہے، اس سے نمٹنا ہمارا کام ہے، اس سے ہم پوری طرح نمٹ لیں گے، اس طرح نمٹ لیں گے کہ مذاق اڑانے والوں سے ہم کافی ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہم کافی ہو جائیں گے؟ یعنی ہم ان کو پوری سزا دیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ دنیا میں اللہ ان کو سزا دے، اللہ کی مرضی ہے، ورنہ دنیا تو اصل میں دارالجزا نہیں، اصل دارالجزا آخرت میں ہے۔ آخرت میں تو پھر جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ہم مسلمانوں کا، یہی تو اللہ کے وعدوں پر ہمارا یقین ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ مذاق اڑانے والوں کو ہم کافی ہو جائیں گے، اس سے بڑی سزا اور اس سے بڑی دھمکی جو عین حقیقت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑا یعنی خطرناک دھمکی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو مخالفت میں پیش تھا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ مجھے چھوڑ دیں اور جسے میں نے اکیلے پیدا کیا اسے چھوڑ دیں، میں اسے خود ہی نمٹ لوں گا۔ دنیا کے اندر یہ آپ کے لیے مشکلات کا، آزمائش کا باعث بنا ہوا ہے، تو اللہ نے جو اس کا ایک وقت رکھا ہے، اس وقت تک اس کے پاس مہلت ہے، تو لیکن مجھے اور اسے چھوڑ دیں، میں اسے خود ہی نمٹ لوں گا۔ تو اسی طرح کا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں،
آپ کا کام صبر کرنا ہے، حوصلہ کرنا، کیونکہ اگر آپ صبر اور حوصلہ نہیں کریں گے تو آپ پھر دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے۔ آپ کا کام صبر اور حوصلہ کرنا ہے، ہمارا کام ہے ان سے نمٹنا، دنیا کے اندر ان کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے، یہ ان کو آخرت کے اندر عبرت کا نشانہ بنانا ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے چھوڑنا نہیں، یہ بات طے ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مشرکین، آپ نے ان کو دعوت دینی ہے، بعلانیہ دعوت دینی ہے، بعلانیہ دعوت کے نتیجے میں جو رد عمل آئے گا اس کو آپ نے خندہ پیشانی سے صبر حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اگنور کرنا ہے، آپ نے منہ موڑنا ہے مشرکین سے۔ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان سے ہم کافی ہو جائیں گے۔ یہ مذاق اڑانے والے کون ہیں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف مذاق نہیں اڑا رہے آپ کا، یہ آپ کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور یہ اللہ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑا کر، وہ تو ہے ہی، اس سے نبی کو بھی تکلیف ہے اور اللہ کو بھی تکلیف ہے کہ اللہ کے نبی کو کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ وہ بدبخت ترین لوگ ہیں کہ کائنات کا سب سے بدترین جرم بھی یہ کرنے والے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے اوپر تو ان کے بڑے حساب ہیں، یہ آپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان سے وہ بھی نمٹیں گے، اور یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بھی بناتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ بھی تحمل کے ساتھ کام لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، اللہ اس کے باوجود انہیں نعمتیں دے رہے ہیں۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اللہ نے ایک انہیں مہلت دی ہے، ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت تک اللہ نے انہیں ڈھیل دینی ہے۔ اگر اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آتا تو یہ چیز آپ کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہونی چاہیے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ تو یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ کب نمٹیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ صرف آپ کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنانے والے ہیں۔ فسوف یعلمون، اتنی زبردست دھمکی ہے یہ، اصل میں اندازہ نہیں ہوتا۔ ان قریب انہیں پتہ، ان قریب یہ جان لیں گے، ان کو ان قریب پتہ لگ جائے گا، یعنی قیامت کے دن، موت کے وقت، قبر میں، قیامت جو اصل عذاب ہے، جب وہ آگ میں ہوں گے تو آگ کو برداشت کون کر سکتا ہے؟ فما اصبرہم علی النار، بس وہ شیطان نے ایسا دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، انسان تصور میں نہیں لاتا۔ اکثر بدبخت لوگ ویسے ہی آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، اور آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں اللہ پہ الزام لگا کر کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی اللہ کی تکذیب ہے، وہ بھی اللہ کا انکار ہے، اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے ان کو ایک دفعہ کرنے دیں، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب اختیار کا مطلب ہے ان کے پاس مہلت ہے، اتنی مہلت جتنی اللہ نے لکھی ہے ان کے لیے۔ وہ وقت پورا ہوگا، آپ اعراض کریں، آپ صبر حوصلے سے کام لیں، ہم ان سے پوری طرح نمٹ لیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرنے والے ہیں، انہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی لائسنس نہیں ہے انہیں کہ وہ جو مرضی کریں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پوچھنا نہیں ہے، آپ بس منہ موڑیں، نہیں۔ یہ اصل میں بڑا ہی ناراضگی کا انداز ہے۔ یہ ایسا انداز ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم نے جو کرنا ہے کر لو، اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، اللہ تمہیں اس کی پوری پوری سزا دے گا۔ تو یہ انداز ہے، بالکل وہی انداز جو سورہ الہاکم التکاثر میں ہے۔ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کا مقابلہ، اس نے انہیں غفلت میں مبتلا کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو۔ مرتے دم تک انسان دنیا کے مقابلے میں لگے رہتا ہے، آخرت یاد ہی نہیں آتی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں جلدی تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں جلدی تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقینی علم کے طور پہ جانتے۔ کب؟ لترون الجحیم، پھر تم جہنم کو دیکھو۔ اللہ تو جہنم کی دھمکی دے رہے ہیں، اور یہ دھمکی نہیں ہے صرف، یہ عین حقیقت ہے۔ سارا کس بل نکل جائے گا، ساری آکڑ فو نکل جائے گی، لیکن پھر اس وقت جتنا بھی یہ عاجزی کا اظہار کریں گے اور جتنا بھی عذر پیش کریں گے تو پھر اب ان کی وہ دعائیاں اور وہ کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ ہزاروں سال اللہ کو پکارتے رہیں تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ جس نے اصلاح کرنی دنیا میں ہی اپنی اصلاح کرنی ہے۔
تو ان آیات کے اندر جتنا دھمکی ہے اور جتنا غصہ ہے وہ واضح ہے، اور جو عربی اور عربی فصاحت و بلاغت کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان آیات کے اندر کتنی بڑی دھمکی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کے اندر کتنا، یعنی ان آیات کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح ڈرایا ہے اور کس طرح دھمکایا ہے، اور یہ عین حقیقت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ یضیق صدرک، تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، بما یقولون، ساتھ اس کے جو یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک طرف اب اللہ تعالیٰ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے اعراض کرنا ہے، آپ نے منہ موڑنا ہے۔ ایک طرف اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم ان سے نمٹ لیں گے، ہم ان سے کافی ہو جائیں گے، ہم ان کا پورا پورا حساب لیں گے، یہ قیامت کے دن یہ جان لیں گے ان قریب، ان کے یہ جرم بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کے یہ جرم ہیں، یہ ان قریب ہم جان لیں گے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو آخرت کے عذاب ہیں، جو دنیا کے عذاب ہیں، وہ بھی اللہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اعراض کریں، لیکن دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بھی دینی ہے۔ یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ بار بار ایک تو صبر اور حوصلے کی بات کرتے ہیں کہ آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ اعراض کریں، دوسری طرف تسلی بھی تو دینی ہے کہ تسلی بھی ہو، نبی یہ نہ سمجھے کہ اب میری اتنی مخالفت ہو رہی ہے۔ دیکھیں پوری دنیا مخالف، نبی شروع میں تو اکیلا ہی ہوتا ہے، ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں ہوتا، شروع میں ساتھی بھی تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، اکا دکا، پھر آہستہ آہستہ جماعت بنتی ہے، آہستہ آہستہ ہمدرد بھی ساتھ ملتے جاتے ہیں، کام آسان ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب ایک طرف نبی کو اللہ کی طرف سے صبر اور حوصلہ کی تلقین ہوتی ہے، لیکن اب ساتھ ساتھ نبی کو ڈھارس بھی دینی ہے، تو ابھی ڈھارس کا انداز بھی ساتھ ہی موجود ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ بے شک آپ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ ساتھ اس کے جو یہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں آپ اعراض کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو کتنی تکلیفیں دیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو کیا کیا الزامات لگاتے ہیں اور آپ کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا۔ لیکن پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا آپ نے اعراض کرنا ہے۔ ان آیات میں، پچھلی آیات میں تو ایک حکم ہے کہ آپ اعراض کریں، توجہ نہ دیں، لیکن اب ان آیات میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہے آپ کی تکلیف کا، یہ نہیں ہمیں احساس نہیں ہے اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ صبر کریں، ہمیں پورا احساس ہے۔ ایک ایک جو آپ کے دل پر گزر رہا ہے وہ اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے، آپ سے زیادہ آپ کے رب کو پتہ ہے۔ تو یہ ایک شفقت کا، ایک محبت کا ایک انداز ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حوصلہ ملتا ہوگا اور کتنی ڈھارس ملتی ہوگی مشکل وقت میں جب وحی اترے اور اللہ تعالیٰ تسلی دیں، تو یہ اس سے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سیر و خون بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی مشکلات کا بخوبی احساس ہے، آپ کے دل کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا بخوبی احساس ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس آپ تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور آپ ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں سے۔ مختلف علاج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک نہیں کئی علاج ہیں۔ ایک علاج تو یہ ہے آزمائش آنی ہے، یہ اللہ نے بتا دی ہے۔ اب آپ علانیہ دعوت دینے والے ہیں، اب آزمائش بڑھ جائے گی، مخالفت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ایک طرف آپ نے منہ بھی موڑنا ہے، آپ نے اعراض بھی کرنا ہے، دوسری طرف یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کے دشمنوں سے ہم پوری طرح نمٹ لیں گے، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، ان قریب ان کو پتہ لگ جائے گا۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے آپ کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی کر دیا کہ آپ کی ایک ایک تکلیف کا، آپ کے دل پر گزرنے والے ایک ایک لمحے کا ہمیں پورا اندازہ ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کا احساس بھی دلا دیا۔ اب آگے ایک اور تعلیم دے دی کہ ایک عمل بھی کیجیے، اس عمل سے یہ تکلیف گزارنا آسان ہو جائے گا، یہ مشکل ترین مرحلے گزارنا آسان ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا؟ اللہ کا ذکر۔
یعنی جتنی اللہ کی تسبیح کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نسخہ کیمیا بتا رہے ہیں، یہ حل بتا رہے ہیں، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے، ہر نبی کے ہر امتی کے لیے، اللہ کے ہر بندے کے لیے. جو بندہ بھی مشکلات کا شکار ہے اور خاص طور پہ اس کی مشکلات اللہ کے دین کے لیے ہیں. جس پر جو مشکل آتی ہے، یہی تو جس کی طرف سے آتی ہے، اللہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ اس سے پوری طرح حساب لیں گے. ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے، پورا ایمان ہونا چاہیے، تسلی ہو جاتی ہے. نمبر 2، اللہ کو ہماری تکلیفوں کو پورا احساس ہوتا ہے. اللہ کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ نے اپنے فیصلے بھی پورے کرنے ہیں. اللہ کو پوری تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اور نمبر 3، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حل بتایا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ لو لگا لی جائے. تسبیح اور ذکر اور اللہ کی حمد اور نمازیں، خاص طور پہ سجدہ، لمبے لمبے سجدے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی اللہ پہ جو الزام لگتے ہیں اللہ کو ان سے پاک کیجیے. یہ الزام صرف آپ پہ نہیں لگ رہے، آپ تو انسان ہیں، انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے. یہ الزام تو بدبختوں نے اللہ رب العالمین پر بھی لگا دیے. تو اللہ کو الزامات سے پاک کیجیے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو نقائص سے پاک کرنا. وہ نقائص جو بدبخت مشرکین، کفار صرف اللہ کے نمائندہ نبیوں پر نہیں لگاتے، وہ الزامات اللہ پر بھی لگاتے ہیں. اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو اللہ کو گالی ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی تکذیب ہے. اللہ کے اختیارات اور اللہ کی کارگزاری اور اللہ کی شان، اس کی تکذیب ہے یہ. تو آپ ایک تو اللہ کی تسبیح بیان کیجئے زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کی حمد بیان کریں، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. نماز پڑھیں، فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا اہتمام کریں. یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے. جتنا ذکر کریں گے اتنا ہی چیزیں آسان ہو جائیں گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر اللہ نے یہ حل تجویز کیا ہے مشکلات کے لیے. انسان جتنا مشکل میں ہو اتنا انسان ذکر کثیر کرنا شروع کر دے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں، نوافل کا انسان اہتمام کرنا شروع کر دے تو یہ چیزیں اللہ آسان کر دیتے ہیں. اصل چیز تو انسان کا دل ہے. اللہ دل کو ہی اگر ڈھارس دے دے اور اللہ دل کو ہی اطمینان دے دے تو پھر وہ چیزیں مشکل نہیں رہ جاتی. پھر بڑی سے بڑی تکلیف انسان جھیلنے پر انسان جھیل لیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. بڑی سے بڑی مشکل انسان جھیل لیتا ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ مشکلات کا حل کیا بتاتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ، فاصبر علی ما یقولون. وہاں بھی یہی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ پر الزامات لگاتے ہیں کفار، آپ کو کبھی مجنون کہہ دیا، کبھی کذاب کہہ دیا، کبھی مذمم کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، تو آپ صبر کیجئے اور کیا کریں؟ تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کریں. اذان کے بعد تو میں ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بار بار ذکر کیا. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو یعنی زیادہ آزمائش ہوتی کفار کی طرف سے اور زیادہ برا بلا کہا جاتا، جتنی آزمائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اتنی کسی کی بھی نہیں ہوئی. تو دیکھیے قرآن کریم کی مختلف آیات. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 میں اللہ فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو الزامات لگا رہے ہیں کفار، آپ صبر کریں. اور ایک تو صبر کریں اور کریں کیا؟ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کے وقت، اس وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور صبح کے اذکار، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد. اور سورج غروب ہونے سے پہلے شام کے اذکار، سورج غروب ہونے سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، یہ دونوں بڑے بابرکت وقت ہیں.
تو ان میں اللہ کی تسبیح کریں. ومن آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں فسبح، اللہ کی تسبیح کریں. رات کو، تہجد کے وقت، سحری کے وقت اللہ کی تسبیح کریں، نماز پڑھیں، قیام اللیل کریں. یہ سب سے بڑا حل ہے. مشکلات اگر آ جائیں، جتنی انسان میں مشکلات آئیں اتنا انسان ان چیزوں کو بڑھا دے. وہ اطراف النہاری، اور دن کے جو اطراف ہیں، دن کے کنارے، دن کا پہلا کنارہ، دن کا آخری کنارہ، وہی صبح اور شام. لعلک ترضی، یعنی آپ اللہ کی اتنی تسبیح کریں، مشکل آئے تو اتنی تسبیح کریں، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، رات کی گھڑیوں میں اتنی تسبیح کریں. لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. بڑی عجیب آیت کریمہ ہے یہ. آپ اللہ کی اتنی تسبیح کریں کہ آپ راضی ہو جائیں. عبارت تو اس طرح ہونی چاہیے تھی، اگر عام عبارت میں، کہ آپ اللہ کی اتنی تسبیح کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ اللہ کی اتنی تسبیح کریں، اگر مشکل آئے تو آپ صبر کریں اور اللہ کی تسبیح کریں، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، اتنی تسبیح کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ نہیں فرمایا. فرمایا اتنی تسبیح کریں کہ آپ راضی ہو جائیں. کیا مطلب؟ مشکل وقت میں اتنی تسبیح کریں کہ آپ راضی ہو جائیں، حالانکہ ہونا چاہیے اللہ راضی ہو جائے. جی، یعنی یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ مشکل آپ پر آئے، آپ صبر کریں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کریں، راتوں کو اٹھ کر قیام کریں، تو اس کا نتیجہ یہ اللہ راضی ہوگا. لیکن اللہ راضی ہونے سے، ایک اللہ راضی ہوگا تو پھر اللہ اس کا بدلہ نہیں دے گا. یعنی وہ اللہ اتنا راضی ہوں گے کہ اللہ اس کا بدلہ دے کر آپ کو راضی کر دیں گے. تو گویا کہ اس کا فائدہ سراسر آپ کو ہے، آپ کی مشکلات حل ہوں گی. اللہ آپ کو اتنا دیں گے، اتنی مشکلات اللہ دور کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دیکھیے کوئی انسان، کوئی اچھا انسان، کوئی اس سے اچھا احسان سلوک کرے، وہ کبھی احسان اپنے اوپر رکھتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے فلاں نے مجھے اچھا کیا، میں بھی اچھا کروں. تو انسانوں کے اندر اچھا اخلاق ہے. تو اللہ رب وللہ المثل الاعلیٰ، کوئی اللہ کی تسبیح کرے تو اللہ اس بندے کو کیسے چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ اسے راضی کر کے چھوڑیں گے. تو یہ آیت دیکھیں، سورہ غافر، سورہ مومن کی آیت نمبر 55. اللہ فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے. صبر کا ذکر ہمیشہ مشکلات میں آتا ہے. کفار جو آزمائشیں، تو آپ صبر کیجئے، اللہ کے وعدے سچے ہیں. جو اللہ نے دنیا میں 2 ہاتھ کے وعدے کیے، آخرت میں جو اللہ نے وعدے کیے، کفار سے میں نمٹ لوں گا. واستغفر لذنبک، اپنی کمیوں کوتاہیوں کی اس کے لیے استغفار کرے. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، رات کو بھی اور صبح بھی. یہاں بھی یہی حل بتایا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کر لیں، آپ صبر کریں مشکلات پر، اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی مانگیں اللہ سے، صبح شام اللہ کی تسبیح کریں. یہ دیکھیے آیت، سورہ قاف کی آیت، فاصبر علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں آپ صبر کریں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے. اور اسی اگلی آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور خاص طور پہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، نمازوں کے بعد، یعنی نمازوں کے آخر میں، سلام پھیرنے سے پہلے، نمازوں کے دبر میں، نمازوں کے بعد. تو جتنی نماز پڑھی جائے گی، جتنی تسبیح اور حمد کی جائے گی، اتنی مشکلات آسان ہیں. اسی طرح سورہ طور میں بھی وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کریں. مشکلات آئیں تو صبر کریں، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. بڑا محبت کا انداز ہے، بڑا پیار کا انداز ہے. اور فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں جب آپ قیام کریں. پھر آگے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کو بھی اللہ کی تسبیح کریں، اور خاص طور پہ جب ستارے ڈوبنے لگیں، سحری کے وقت. تو یعنی مشکلات آئیں، آزمائشیں زیادہ ہو جائیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اللہ سے رجوع ہے. دیکھیں انسان اللہ کے قریب ہو کر ہی اپنی مشکلات دور کر سکتا ہے. اس کا حل یہی ہے، پھر اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدے کریں، سجدوں سے مراد نمازیں، یہ نماز پڑھیں زیادہ سے زیادہ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کریں اپنے رب کی حتیٰ کہ آپ کو یقین آ جائے. اپنے رب کی عبادت کریں.
حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین آ جائے. یقین سے کیا مراد ہے؟ یہاں یقین سے مراد موت ہے. مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کریں. مشکلات کا حل، ایک صبر، حوصلہ، یہ ایمان کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری تکلیفوں سے پوری طرح باخبر ہے. اور پھر اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کے لیے نمازیں، خاص طور پہ رات کے وقت، اور اللہ کی عبادت. اور اللہ کی عبادت کب تک کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کوئی کچھ دنوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے نہیں. اللہ کی عبادت مرتے دم تک. یہاں یقین سے مراد موت ہے. جیسے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمی وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے اور وہ کہیں گے، جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا؟ تو جہنمی کہیں گے، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم فضول گپیوں میں مگن رہا کرتے تھے، وکننا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہمیں یقین آ گیا. یقین سے مراد موت، یعنی ہماری موت آ گئی. مرتے دم تک ہم یہی کام کرتے رہے الٹے سیدھے، نہ نماز پڑھتے رہے، نہ کھانے کھلاتے رہے، فضول گپیوں میں کھیل کود میں مگن رہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے. موت آ گئی، مرتے دم تک ہم یہی کام کرتے رہے. تو یقین سے مراد موت. تو یہاں بھی یقین سے مراد وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے. مرتے دم تک اللہ کی عبادت کریں. بعض لوگ کہتے ہیں یقین سے مراد یقین، یعنی جب تک انسان ڈاؤٹ میں ہے، جب تک انسان کچھ پکا مومن نہیں ہوا، تب تک تو اس کو اللہ کی عبادت کرنی. جب پکا یقین ہو جائے انسان کو، پھر انسان کو عبادت نہیں کرنی. کچھ لوگوں نے ایک نیا اس آیت کریمہ کا ایک غلط مفہوم نکالا ہے جو بالکل اس آیت کریمہ کے مفہوم کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان جو ہے نا وہ شکوک و شبہات میں رہتا ہے، تب تک انسان کو عبادت کرنے کی ضرورت ہے. جب انسان کو یقین آ جائے، جب انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین مضبوط ہو جائے، وہ اس کو پھر نام دیتے ہیں. جب انسان فنا فی اللہ ہو جائے، وہ اس قسم کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. پھر انسان کو عبادتوں وغیرہ کی، عبادتوں ریاستوں کی ضرورت نہیں رہتی. پھر تو انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. پھر وہ لباس سے، پھر وہ دنیاوی احکامات سے، پھر وہ اللہ کا مکلف نہیں رہتا. اب پھر وہ کپڑے لیتے سے بھی، اور وہ جسم کے اوپر کپڑا ہے کہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو لوگ اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں، وہ ملنگ جو ہیں وہ ننگ دڑنگ جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بڑی نیکی کی بات ہے، ہم تو مکلف ہی نہیں رہ گئے. وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، گندے رہتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں بڑے یہ پہنچی ہوئی سرکار. اس کے پیچھے اس آیت کریمہ کے معنی میں تحریف کی ہوئی ہے. اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ یقین آ جائے. یعنی اگر ہم اس آیت کا معنی کریں اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ یقین آ جائے، تو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب تک اللہ کی عبادت کرتے رہے؟ آپ تو اللہ کے پاس جانے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. یعنی جب آپ بیمار تھے مرض الموت میں، تو آپ کو 2 صحابہ کرام جو ہیں وہ سہارا دے کر آپ کے پاؤں زمین پہ لڑک رہے تھے، اور آپ کو لے کے گئے اور آپ نے بیٹھ کر صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. حضرت ابوبکر صدیق پڑھا رہے تھے، پھر آپ ان کے دائیں طرف بائیں طرف بیٹھے آپ. تو آپ تو یعنی اپنے مرض الموت میں بھی آپ کو نماز کی فکر، اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ پوری زندگی عبادت کرتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، اتنی اللہ کی عبادت کرتے رہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے تو اگلی پچھلی کوئی کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ بھی معاف کر دیں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے. تو اگر یہاں ہم یقین سے مراد یقین معنی لیں، اور ہم اس کا معنی یہ کریں یقین آنے تک عبادت کرنی چاہیے، پھر یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہی نہیں آیا اللہ پر. آپ کو تو یقین ہی نہیں آیا، اس لیے آپ تو عبادت کرتے رہے، اور ان ملنگوں کو یقین آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہاں یقین سے مراد موت ہے. مرتے دم تک اللہ کی عبادت کیجیے. یعنی اسلام میں ریٹائرمنٹ کا تصور، عبادت سے کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. یہ نہیں کہ انسان بوڑھا ہو کر وہ
دیکھیے ایک بندہ روزے نہ رکھ سکے، اب وہ وہاں عذر آ گیا، جہاں عذر نہیں آتا وہاں جب تک انسان روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھے، جب تک انسان نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھے، کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ بس رمضان کے اندر عبادت کرنی ہے، بس عید کے ساتھ ہو، اب اب عبادت کی ضرورت نہیں رہی، اب 11 مہینوں کے لیے معاف ہے نماز، اب پھر رمضان میں ضرورت پڑ جائے گی۔ یہ تو ہر وقت عبادت کرنی ہے۔ مشکلات سے اگر بچنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، تو پھر موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، ہم ذکر ہی نہیں کرتے۔ ذکر کریں اور پھر آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو صبح بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ اور اللہ کے فرشتے تم پر درود بھیجیں گے، درود بھیجیں گے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم اندھیروں سے نور کی طرف نکال دے اللہ، مشکلات سے اللہ تعالیٰ روشنیوں کی طرف نکال دے۔ تو آزمائشوں سے بچنے کا اللہ نے نسخہ کیمیا دیا ہے، ہم پڑھیں نہ، یا ہم پڑھ لیں اور عمل نہ کریں تو پھر ہمارا ہی قصور ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام شدید مشکلات، یعنی جتنی آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں اتنی کسی کو بھی نہیں آئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے زیادہ اپنی زندگیوں سے مطمئن کوئی نہیں تھا۔ ان کو دنیا کی مشکلات اور دنیا کی آزمائشوں کے اندر اور یہ عبادتوں کے اندر ان کو راحت اور ان کو حلاوت ملتی تھی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی تھی۔